یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بھی تھے جنہوں نے عشاء کی نماز کے بعد اپنی اہلیہ سے مباشرت کی. پھر دربار نبوت میں شکایت ہوئی اور یہ رحمت کی آیتیں اتری اور حضرت عمر نے آگے واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا عمر تم سے ایسی امید نہ تھی. اسی وقت یہ آیت اتری. تو حضرت عمر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ رات کو کھپا کھپ کر سکے, روزے میں سکون نہیں لا سکے, تو اللہ نے کہا صبح کی سفید دھاری جب رات کی سیاہ دھاری سے لگا رکھے تو روزہ رکھ لو, اور پھر جب رات ہو تو تم روزہ کھول لو. تو عبید صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے عمر کے کیلے کی ٹھنڈک کے لیے روزہ چھوٹا کیا, رائٹ, اور اس کو صبح اور رات کے ساتھ مکس کیا, کریکٹ؟ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے وہ؟ یہ سامنے ہے تمہارے آیت, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187. 187 بقرہ کی. تمہارے سامنے لکھا, پڑھا نہیں جاتا تم سے؟ آنکھیں کے بٹاٹے. ہاں ہاں, تو عمر کی تسکین کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے دن میں روزہ رکھو اور رات میں کھپا کھپ کرو کر دیا. ٹھیک ہے کیا لکھا ہے, میں پڑھوں؟ یار سامنے جو پارٹ پڑا ہے بس وہی پڑھ لو یار. متن دو, متن ہے نا یہ؟ کیا ہے؟ کیا بول رہے ہو؟ نیچے کرو, متن کو دکھاؤ, متن پڑھتا ہوں. نیچے کرو, متن کو نیچے کرو. متن کہاں سے آ گیا؟ ارے متن مطلب عربی عبارت کو دکھاؤ, عربی عبارت پڑھتا ہوں. نہیں مجھے عربی نہیں پڑھانی ہے. تو اس کے اندر پرابلم کیا ہے, کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ اس میں لکھا ہوا ہے میں جب عربی صبح سے کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ آنے لگے نظر تو پھر روزہ رکھ لو, اور رات ہو جائے تو پورا کر دو. ہاں کوئی شک؟ صحیح, نہیں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کوئی شک نہیں. اسی طرح سے روزہ تھا. اوکے, تھا کیا ہے نہیں؟ اب ایسے نہیں. ہاں تو اللہ نے کمزوری پایا نا, قرآن میں یہی لکھا ہے نا, ہم نے کمزور پایا اس لیے رعایت دیا. اچھا, تمہیں پتا ناروے میں گرمیوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا؟ وہ غروب ہونے کی ناروے میں غروب نہیں ہوتا ہے, مگر وہاں پہ بھی اسی طرح سے حساب ہے نا. کیسے حساب ہے؟ جب وقت سورج کے غروب نہیں حساب ہوگا سے ہے. تو صبح کی دھاری رات کی دھاری سے سیپریٹ کیسے ہوگی؟ اچھا یہ پاسبل وہاں ہے پہ کہ سورج اندازے تمہیں سے نظر رکھا آ رہا جائے ہو؟ گا. اگر تمہیں یہ پاسبل ہے کہ تمہیں سورج نظر آ رہا ہو اور تم روزہ افطار کر لو, کیا یہ پاسبل ہے اس آیت کے مطابق؟ وہاں پر اندازے سے رکھا جائے گا. اندازہ کیسے رکھا ہے؟ اللہ نے کہا اندازہ لگا لو. اللہ نے کیا کہا؟ ہاں کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے. یعنی کہ تب تک کھانا پینا ہے جب تک اندھیرا ہو, جب روشنی ہو تو کھانا پینا چھوڑ دینا. کریکٹ؟ اوکے, اب اگر ناروے میں سورج غروب نہیں ہوتا تو رات ہوتی نہیں ہے, تو کھائیں پیئیں گے کب؟ کھائے پیئیں گے کب؟ رات تو ہونی نہیں, تو کھائیں پیئیں گے کب؟ اس سے مطلب نہیں ہے رات ہونی ہے یا دن ہونی, جب وہاں کا موسم ہی الگ ہے, موسم الگ ہے, تو وہاں پہ اندازہ ہی چلے گا. تو تمہارے جس طرح اللہ نے سے کیوں نہیں بولا اندازہ جب کیسے چلے گا؟ بادل چھایا رہے, کس چیز کا اندازہ چلے گا؟ کس چیز کا اندازہ؟ جب بادل چھایا رہے تو کہا گیا ہے کہ تم اندازے سے روزہ اور افطار کو کھول لیا کرو. حدیث دوں کیا؟ بھائی وہ ایک سیکنڈ, وہ تو بادل ہے نا, تو آپ کو پتا ہے کہ رات ہونے والی ہے نا.
آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جب سورج بادل غروب چھایا ہونے رہے گا والا تو بھی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو دیکھو سورج غروب ہی نہیں نہ ہوتا, تو اندازہ کس سے لگاؤ گے؟ جب سورج غروب نہیں ہو رہا کس چیز کا اندازہ لگانا ہے؟ سورج تو غروب نہیں ہو رہا, اندازہ کس چیز کا لگانا ہے؟ اس کا اندازے کے لیے حدیث ہے نا, بادل چھایا رہے تو تو بھائی اندازے سے اندازہ کس چیز کا لگانا ہے رسول بادلوں اللہ کی وجہ سے؟ سورج کے غروب ہونے کا, رائٹ؟ حدیث دوں؟ اور یار میرا سوال سنو, بادل ہو تو اندازہ کس چیز کا لگانا ہے؟ سورج کے غروب ہونے کا نا. اوکے, لیکن جہاں پہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا وہاں پہ اندازہ کیا لگانا ہے؟ وہاں پہ اندازہ لگانا ہے بس جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے اس حساب سے اندازہ اور لگانا ہے, بھائی یہی تو کہہ رہا ٹائم ہوں, کا جہاں پہ اندازہ لگانا ہے. یار بات سن یار, ایک تو کچھ لوگ ہیں جو کہ جو ہے نا وہ کزن میرجز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں کس وجہ سے پیدا ہوا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اب تو مجھے جہاں بھی نہیں پر سمجھ میں آ رہا ہے سورج کہ گنگا غروب نہیں ہوتا ہے میں جا کے وہاں صفائی پر میں آیا. اندازہ کس چیز کا لگانا ہے جب سورج غروب ہی نہیں ہوتا؟ سننا, جب بادل چھایا رہتا ہے, جا یار دفع ہو, تیرے سے بات کرنے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے میرے میں, پاگل کا بچہ. بادل چھایا رہتا ہے, بادل چھایا رہتا ہے, بکرا نہ ہو تو تو بکری اور بکرے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, پتہ نہیں انسان کیسے بن گیا. ہوتی کا بچہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is Imam Walid Hakim. I'm here. یہ امام ہے ولید حکیم, جو کہ ناروے میں امام ہے. پیچھے آپ کو سورج نظر آ رہا ہے, یو کین سی دا سن, آپ کو سورج نظر آ رہا ہے, یہ سورج نظر آ رہا ہے. یہ اس وقت بندہ جو ہے یہ تراویاں پڑھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہے, تراویاں پڑھ کے. یعنی کہ اس بندے نے روزہ افطار کیے ہوئے اس وقت اس کو تقریباً آپ کہہ لیں روزہ افطار کیے تقریباً کتنی دیر ہو گئی ہوگی؟ 3 سے 3.5 گھنٹے ہو چکے ہوں. 3-3.5 گھنٹے پہلے سے روزہ افطار کر لیا, کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہونا. اندازہ کس چیز کا لگائیں گے؟ سورج غروب ہوگا تو اندازہ لگاؤ گے نا, سورج تو غروب ہی نہیں ہونا. یہ ویڈیو کوئی تقریباً 5-6 سال پرانی ہے, ٹھیک ہے. Here in Arctic, Norway. We just finished our Taraweeh Salah. The masjid is وہ کہہ رہا ہے یہ مسجد ہے پیچھے, اس نے انگلی کے اشارے سے کیا ہے, ناروے میں ہے. یہ کھوتے ناروے میں بھی پہنچ گئے ہیں, ڈنگر کے بچے. اور یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ پیچھے مسجد ہے, میں نے تراویح پڑھ لی ہے. یعنی کہ مغرب پڑھی, مغرب پڑھنے کے بعد کوئی گھنٹے کا ویٹ ہوا, اس کے بعد عشاء پڑھی, عشاء پڑھ کے انہوں نے 20 رکعتیں تراویح کی پڑھی. تقریباً 3.5-4 گھنٹے پہلے انہوں نے روزہ افطار کیا, 3.5-4 گھنٹے پہلے انہوں نے روزہ افطار کیا. اس وقت بھی سورج سر پہ ہے, اس وقت سورج سر پہ ہے. یہ دیکھیے دوبارہ, this way. Yes. And I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now. Subhanallah. So this is it right behind me. مڈ نائٹ سن, یعنی کہ رات کے 12 بج چکے ہیں, مڈ نائٹ ہو چکی ہے. یہ بھائی صاحب آپ کو رات کے 12 بجے کا سورج دکھا رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تراویح بھی پڑھ لی ہے, روزہ بھی افطار کر لی ہے. بھائی صاحب کیسے آپ لوگوں کو قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو اللہ ہے آپ کا وہ ایک بہت بڑا گڑبڑی کر گیا ہے, بوبو کر گیا ہے محمد کے ساتھی یعنی کہ عمر کی خاطر. کیونکہ عمر کو رات کو اپنی بیوی کے پاس جانے سے صبر نہیں ہو سکا, اس کی وجہ سے محمد اتنا بڑا بوبو کر گیا کہ آرٹک ریجن میں جب تم پہنچتے ہو تم قرآن کی آیت کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہونا. جب سورج غروب نہیں ہونا تم کھا نہیں سکتے. ٹائم شائم کے اوپر آپ روزہ نہیں کھول سکتے ہیں. ٹائم بنایا گیا ہے سائنٹیفک میتھڈ سے کہ یار اس ٹائم پہ غروب ہو رہا ہے. روزہ کھولنا اور روزہ رکھنا اٹ ہیز ٹو بی ڈن اکارڈنگ ٹو سن. سورج طلوع ہوئے گا روزہ شروع کر لینا ہے, سورج غروب ہوئے گا آپ نے روزہ افطار کر لینا ہے. اور یہ امام ولید حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ابھی بتائے گا کہ ہم نے تراویح شرابی پڑھی ہے, روزہ افطار As کیا ہے. you see over here, it's just gonna touch the mountain.
It will look like a sunset, but at this time of the year, we don't have a sunset. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑی کو ٹچ کرے گا لیکن غروب نہیں ہوئے گا, کیونکہ آج کل سورج غروب نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ. And something else that will shock you, subhanallah, is that this is actually west, right? But the sun is not setting in the west here. Actually, it's not setting at all. It's actually in our north. Why? کہ سورج جو ہے نا نارتھ میں ہے, کیونکہ غروب تو ہونا ہی نہیں, نارتھ سے اگتا ہے تو وہ بیسیکلی دوبارہ اگ رہا ہے. وہ غروب ہوتا ہی نہیں ہے, وہ غروب ہوتا ہی نہیں ہے. یار آپ قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد جب اپنے مسلمانوں کی ہی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں, ان کو تو یہ دانیال حقیقہ نے جب ڈیبیٹ کی تھی ولیم کے ساتھ, تو اس نے بولا تھا کہ بھائی صاحب ہم نے لوگوں کو بے وقوف رکھنا ہے دین اسلام میں رکھنے کے لیے. یہ دانیال حقیقہ کے اپنے منہ کے الفاظ. حقیقہ نے کہا تھا کہ ہمیں بے وقوف رکھنا ہے, کیونکہ اگر ہمیں ان کو عقل دے دیں گے تو وہ مرتد ہو جائیں گے, تو بہتر ہے کہ وہ مرتد نہ ہوں, دین اسلام میں رہیں, بے وقوف رہیں. جب بے وقوف رہیں گے تو دین اسلام میں رہیں گے. یہ دانیال حقیقہ نے بولا ہوا ہے. تو یہ دانیال حقیقہ کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں, اور بالکل صحیح الفاظ ہیں, بالکل صحیح الفاظ ہیں. آپ کو بے وقوف رہنا پڑے گا جب آپ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں, اور پھر آپ اس کے بعد روزہ رکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, اور سورج سر پہ ہے اور آپ روزہ افطار کر رہے ہیں. سورج سر پہ آپ روزہ افطار کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جب تک رات کی سیاہ دھاری پوری نظر نہیں آئے گی آپ نے روزہ افطار نہیں کرنا. رات کی سیاہ دھاری نظر نہیں آئے گی آپ نے روزہ افطار نہیں کرنا. آپ روزہ افطار کر رہے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ بلکہ یہاں پر آپ عشاء کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ کہتا ہے عشاء کی نماز رات کی نماز ہے, ایک رات کی نماز ہے وہ. آپ عشاء نہیں پڑھ سکتے, آپ فجر نہیں پڑھ سکتے, بلکہ مغرب نہیں پڑھ سکتے, کیونکہ مغرب ابھی تک سورج نظر آ رہا ہے. مغرب نہیں پڑھ سکتے. تو نہ آپ فجر پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ عشاء پڑھ سکتے ہیں. یہ تین نمازیں نہیں آپ پڑھ سکتے یہاں پہ, کیونکہ اللہ نے سورج کے حساب سے نمازیں رکھی ہوئی ہیں, سورج کی موومنٹ کے حساب سے نمازیں رکھی ہوئی ہیں. آپ عشاء نہیں پڑھ سکتے, مغرب نہیں پڑھ سکتے, فجر نہیں پڑھ سکتے, ظہر اور عصر پڑھ سکتے ہیں. یس. اور جب یہاں پر سردیاں آئیں گی, جب سردیاں آئیں گی تو آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے, عصر نہیں پڑھ سکتے, ظہر عصر نہیں پڑھ سکتے آپ. اور مغرب شاید مغرب پڑھی جا سکے چند ایک علاقوں میں, اور چند ایک علاقوں میں مغرب بھی نہیں پڑھی جا سکتی. بس فجر پڑھیں گے اور عشاء پڑھیں گے, اور وہ فجر اور عشاء بالکل ساتھ ساتھ ہوں گی رات کو 1-2 بجے کے قریب, بالکل ساتھ ساتھ. عشاء پڑھو ساتھ ہی فجر پڑھو, ختم. اس کے بعد ختم, اس کے بعد فل اندھیرا, فل اندھیرا, اس کے بعد فل اندھیرا. اور یہ خالی ناروے نہیں, کمپلیٹ آرٹک ریجن ہے. یہ تو ناروے کی ایک ویڈیو ہے, مگر آل آف دی آرٹک ریجنز, رشیا کے اوپر کی جگہ, ادھر سے کینیڈا کے اوپر والی ناردرن ریجن, ناروے, گرین لینڈ کے اوپر کی جگہ, آل آف دیز آرٹک ریجنز میں یہ سیم پرابلم ہے. سردیوں میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے کیونکہ سورج نکلنا ہی نہیں, ظہر اور عصر پڑھ نہیں سکتے, سورج نکلنا ہی نہیں. گرمیوں میں آپ مغرب, عشاء اور فجر نہیں پڑھ سکتے, اور روزہ آپ کبھی کھول ہی نہیں سکتے, روزہ کبھی کھول ہی نہیں پڑھ سکتے. دس از دا ریزن, دس از دا پرابلم. اللہ فلیٹ ارتھ کا اللہ ہے بھائی, اللہ فلیٹ ارتھ کا اللہ ہے, فلیٹ ارتھ کا اللہ ہے بھائی. اتنا بڑا بوبو کر گیا, اتنا بڑا بوبو کر گیا, کیسے کر گیا بھائی؟ اگر آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہونا تو آپ کہتے ہیں یار میں کسی بھی ٹائم کو پکڑ لیتا ہوں, اس ٹائم پہ روزہ رکھوں گا اور اس ٹائم پہ دوبارہ کھول لوں گا. دیٹ میک سینس. اللہ کہے کہ یار فل ایک دن اور ایک رات کا روزہ ہوتا ہے, یعنی کہ فل دن کا روزہ ہوتا ہے, دن میں رات بھی شامل ہوتی ہے, تو آپ کو یار ٹھیک ہے یار میں اس ٹائم پہ روزہ رکھوں گا, اس ٹائم پہ روزہ کھول لوں گا. دیٹ کوڈ میک سینس ان آرٹک ریجنز ایز ویل. ٹھیک ہے, ہم گھڑی کے مطابق کر لیں گے بھائی, ایک دن کے روزہ رکھنا, دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. یہاں پر اللہ بہت بڑا بوبو کر گیا, اس سے بڑا بوبو ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا ہے اس سے بڑا بوبو؟
اتنا بڑا ابو. اور یہ عبید اندازے سے کھول لیں گے اگر نا آسمان پر بادل ہوتا اندازے سے کھول لیں گے. ابے بادلوں میں اندازہ آپ نے سورج کے غروب ہونے کا کرنا. جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا وہاں پہ اندازہ کیا کرنا؟ سورج سامنے نظر آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سورج سامنے نظر آ رہا ہے، روزہ نہیں کھولنے کا. قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن جھوٹا ہے بھائی صاحب. یہ آیت، یہ سنگل آیت قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 187 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 187 سفیشنٹ ہے عقل مندوں کے لیے اس دین کو بائے بائے کہنے کے لیے کہ یار یہ کیسا اللہ ہے جس کو پتا نہیں تھا کہ آرٹک ریجنز میں یہ پرابلم آئے گا. اس نے یہ بات قرآن کے اندر لکھ دی ہوئی ہے. یہ سنگل ورس مور دین سفیشنٹ ہے کہ آپ اس دین کو چھوڑ دیں. یہ دین کسی بھی طریقے سے فٹ نہیں بیٹھتا. نہ مورالٹی کو چھوڑ دیں، اس میں مورالٹی والی کوئی بات نہیں ہو رہی. آپ دنیا جہان کی کسی بھی سٹینڈرڈ پہ مورالٹی کو لے کے آئیں، مجھے ٹینشن نہیں ہے اس چیز کا، لیکن وہ یہ مورالٹی والی گیم ہی نہیں ہے. سائنس غلط ہو سکتی ہے، انسانوں نے سائنس نکالی ہے، سائنس غلط. بھائی صاحب اس میں سائنس بھی نہیں ہے. یہ سمپل آبزرویشن ہے کہ آپ نے جب تک صبح نہیں آتی، صبح کی سفید دھاری نظر نہیں آتی، آپ نے روزہ شروع نہیں کرنا. جب تک رات ہوتی ہے آپ نے کھانا پینا شروع نہیں کرنا. بھائی صاحب یہ چیز نارمے میں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی، آرٹک ریجنز میں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہی. اس سے ثابت ہوتا کیا ہے کہ یہ دین ایک بندے نے نکالا ہے جو کہ 7ویں سینچری میں عرب میں رہتا تھا، اس کو امب کا پتہ نہیں تھا کہ دنیا کس طرح چلتی ہے. اللہ جو ہے وہ ایک بندے کی سیلف کریٹڈ کریشن ہے، ناٹ گاڈ. ون سنگل ورس، یہ ایک واحد ورس از مور دین سفیشنٹ عقل مندوں کے لیے ٹو لیو دس کلٹ. مور دین سفیشنٹ. وہ ڈنگر پھر آ گیا، میں نے نکالا تھا اس کو کہ چلا جائے یار. پھر کرنا شروع ہو گیا تھا یہاں پہ. بھائی اس میں لاجک بھی نہیں دیکھنی، لاجک بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھنا، نتھنگ. آپ کے پاس صرف 2 سینٹس آف برین ہونا چاہیے، 2 چونیوں جتنا برین ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ بھائی صاحب آرٹک ریجنز میں سورج غروب نہیں ہوتا. اللہ نے کہا جب تک سورج غروب نہیں ہوگا کھانا پینا نہیں کھانا. ہم 30 دن بھوکے کیسے رہ سکتے؟ بات ختم، بات ختم. آپ کو لاجک بھی نہیں لگانی، کچھ نہیں کرنا. یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ. ارے بھائی دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے؟ دن اور رات 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور 12 گھنٹے کا رات ہوتا ہے. 12 گھنٹہ روزہ رکھیں گے اور 12 گھنٹہ کدھر ہوتا ہے 12 گھنٹے چور کا دن، 12 کرنا گھنٹے بند کا؟ کر پہلے. چل دفعہ ہو جا، گیٹ لاسٹ. کتی کا بچہ گالیاں نکالتا ہے. 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا کدھر بھائی؟ 20 گھنٹے کا بھی دن ہوتا ہے. کھوتی کا بچہ 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. تیرے پیو نے بنائی تھی 12 گھنٹے کا دن، 12 گھنٹے کا دن. ہر چیز اکویٹر کے اوپر ہی ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں، تیرا اللہ بھی تیرے جیسا ڈنگر تھا، بیوقوف تھا، جاہل تھا، بوبو کر گیا بہت بڑا. اس کو بھی نہیں پتا تھا 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات نہیں ہوتی. کیونکہ سعودیہ میں تم لوگ اکویٹر کے بالکل پاس ہو، وہاں پہ یہ ہوتا ہے تقریباً 12 گھنٹے کا، رفلی نوٹ آلویز ٹرو، رفلی. مگر پوری دنیا اکویٹر پہ نہیں بستی. فلیٹ ارتھر ڈنگر، کنویں کے مینڈک، ساری دنیا اکویٹر پہ نہیں بستی. 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے فلیٹ ارتھ کے اندر. یس، ریئل ارتھ کے اندر نہیں. کہیں پہ 6 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کہیں پہ 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کہیں پہ 20 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کہیں پہ 18 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کہیں پہ 16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، کہیں پہ 17 گھنٹے کا دن ہوتا ہے. فلیٹ ارتھ میں نہیں بستے سب. تم لوگ فلیٹ ارتھ میں بستے ہو.
کنویں کے مینڈکو. One single verse of the Quran is more than sufficient to leave Islam. یہ ایک آیت چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 187 یہ ایک آیت مور دین سفیشینٹ ہے کہ آپ اس دین کو چھوڑ دیں. مور دین سفیشینٹ کہ اٹ از امپاسبل کہ آپ اس آیت کو امپلیمنٹ کر سکیں. یورپ میں تمام جگہوں پہ 10:30 بجے کی شام نہیں ہوتی. ڈیپینڈ کرتا ہے obviously ڈیپینڈ کرتا ہے کس لوکیشن پہ اور سیزن کا کون سا ٹائم ہے. سردیاں ہیں, گرمی ہے. اب دیکھو نا, آج کل آپ سردیوں میں ہیں, آج کل دن چھوٹے ہیں, آج کل دن چھوٹے ہیں. گرمیوں میں جاؤ گے تو یہ دن 10:30 بجے 11 بجے تک ہو جائے گا. یس یو آر رائٹ, آج کل دن چھوٹے ہیں. یہ ابھی جب آپ دسمبر کے قریب قریب آ جاؤ گے تو ناروے میں دن ہی نہیں نکلنا. ناروے کے کئی ریجنز میں, ناٹ ہر ریجن, ڈیپینڈنگ آن ہاؤ فار یو آر فرام اکویٹر. اکویٹر سے آپ کتنا فار ہیں. تو یہ جب روزے ابھی جنوری کے شروع میں یا دسمبر کے اینڈ میں جنوری کے شروع والے روزے آئیں گے, اس ٹائم پہ سورج نکلنا ہی نہیں ہے. اور ابھی گھنٹے ڈیڑھ کا دن آئے گا. اگلے 2 سال کے بعد جو رمضان آئے گا اس میں ناروے کے آرٹک ریجنز میں دن ہوگا گھنٹے 2 کا. یعنی کہ ناروے میں آپ نے 2 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے. دوپہر کو سورج نکلے گا کوئی 11-12 بجے کے قریب, 1-1:30-2 بجے سورج غروب ہو جائے گا. 2 گھنٹے کا روزہ یار, 2 گھنٹے کا روزہ. ادھر سے جو لوگ اکویٹر کے قریب رہ رہے ہیں وہ رکھیں گے کوئی 10 گھنٹے کا روزہ, 11 گھنٹے کا روزہ. بھائی یہ کون سی انصاف ہے, یہ کون سا دین ہے بھائی. اور وہی جنوری دسمبر جنوری کی بات آئے گی تو وہاں پہ دن ہی نہیں نکلنا, روزہ رکھ ہی نہیں سکتے, روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. سو یو آر ٹیلنگ می کہ ایسی جگہ جہاں پہ آلریڈی ٹھنڈ ہے, آپ کو پیاس نہیں لگنی, وہاں پر ٹھنڈ والی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو پیاس بھی نہیں لگنی, وہاں پر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو 2 گھنٹے کا رکھنا ہے. اور جہاں پر دھوپ ہے فٹ قسم کی, وہاں پہ روزہ رکھنا ہے تو آپ نے 10-11 گھنٹے کا رکھنا ہے. اور یار یہ کون سی لاجک ہے. اور اگر لاجک کو ہم سائڈ پہ بھی کر دیں, اس پوری ریزننگ کو سائڈ پہ کر دیں, تو بھائی صاحب سردیوں میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, وہاں پہ گرمیوں میں بھی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. سخت سردیوں اور سخت گرمیوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ سخت گرمیوں میں سورج غروب نہیں ہونا وہاں پر آرٹک ریجنز میں, اور سخت سردیوں میں سورج نکلنا نہیں ہے. ون سنگل ورس آف قرآن چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 187 مور دین سفیشینٹ ہے, مور دین سفیشینٹ ہے کہ آپ اس دین کو چھوڑ دیں. مور دین سفیشینٹ. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی بندہ جس کے پاس 2 چونیوں کے برابر عقل ہو, وہ آج کی اس براڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد اس دین میں رہ سکتا ہے. میں انگریزی میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ جن لوگوں کو نہیں آتی ہندی والے ہندی میں لے آتا ہوں. یہ ہندی کی اسکرین شاٹ لے لیں آپ. سورہ بقرہ آیت نمبر 187 ہندی آ گئی آپ کے پاس, اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ. جو لوگ ہندی نہیں پڑھنا چاہتے, انڈیا سے ہیں, ہندی نہیں پڑھنی آتی کیونکہ وہ کسی اور علاقے میں رہتے ہیں جن کو ہندی نہیں آتی, ان کے لیے میں انگریزی کا لے آتا ہوں. یہ لے انگریزی کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں. یہ صحیح انٹرنیشنل آپ کے سامنے ہے. صحیح انٹرنیشنل سورہ بقرہ آیت نمبر 187 لوگوں کو زبانی یاد ہونی چاہیے. اب یہ بتائیں, بات کریں اپنے مسلمانوں سے, اپنے ارد گرد کے مسلمان سے. کوئی توہین رسالت نہیں ہے اس کے اندر, کوئی توہین رسول نہیں ہے اس کے اندر, کوئی توہین نہیں ہے, کوئی بلاسفیمی نہیں ہے. رمضان چل رہا ہے, آدھا رمضان گزر چکا ہے, کریں بات, کیوں نہیں کریں, کرو. انہیں کو یار یہ آرٹک ریجنز میں ہم کیسے روزہ رکھیں, آرٹک ریجنز انہیں بتاؤ, دکھاؤ. یوٹیوب تمہارے پاس ہے, آرٹک ریجنز سن سیٹنگ ناٹ سیٹنگ, آرٹک ریجنز مڈ نائٹ سن, یہ سرچ کرو آپ کو ویڈیوز ملتی جائیں گی. وہ کہیں گے جی اجماع کر دیا ہے کہ ہم سعودیہ کے وقت کے حساب سے کریں گے. بھائی سعودیہ کے وقت کے حساب سے تو پھر سب جگہ پہ سعودیہ کے وقت کے حساب سے ہونا چاہیے. یہ آپ کو جواب ملے گا کہ سعودیہ کے وقت کے حساب سے روزہ کھول لیں. تو بھائی صاحب پھر مجھے بتائیں, میں سعودیہ کے وقت کے حساب سے کینیڈا میں روزہ کیوں نہیں رکھتا,
کینیڈا میں میرے دن جو ہے وہ 18 گھنٹے کا ہے، ماؤنٹین ایریا کے اندر 18 گھنٹے کا ہے، 19 گھنٹے کا ہے، 20 گھنٹے کا ہے. میں وہاں پر پھر سعودیہ کے حساب سے کیوں نہ رکھوں 10 گھنٹے کا روزہ، 11 گھنٹے کا روزہ؟ میں کیوں وہاں پہ 18 گھنٹے کا رکھوں؟ بیسیکلی ہر جگہ پہ آپ سعودیہ کے حساب سے چلتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے نہیں کہا ٹائم سعودیہ کے ٹائم کے حساب سے چلے. جب مسلمان آرٹک ریجن میں پہنچا تو انہوں نے کہا بھائی آرٹک ریجن میں ہمیشہ سے لوگ نہیں بس رہے تھے. آرٹک ریجن میں لوگوں کی رہائش تقریباً جو ہسٹوریکل ہمیں ڈیٹا ملتا ہے وہ 500 BCE سے تو ملتا ہی ملتا ہے. لوگ ہسٹوریکلی یہ بھی بتاتے ہیں 3000 BCE سے ہیں، لیکن 500 BCE سے تو آپ کے پاس ہیں ہی ہے نا لوگ. وائکنگز جو ہے وہ 200 BCE سے آپ کے پاس وہاں پہ موجود ہیں، اور 700 AD میں انہوں نے یورپ کے اوپر حملے شروع کیے تھے. یورپ پر حملے انہوں نے 700 AD میں کرنے شروع کیے تھے. تو ان کی 700 AD سے 1000 سال پرانی وہاں کی تہذیب ہے وائکنگز کی. آرٹک ریجنز کے بالکل سر پہ تھے. تو اگر مجھے سعودیہ کے حساب سے آرٹک ریجن میں کھولنا ہے تو بھائی پاکستان میں بھی میں سعودیہ کے حساب سے کھولوں گا، چھوٹا ہوئے گا میرا روزہ. کینیڈا میں بھی میں سعودیہ کے حساب سے کھولوں گا، چھوٹا ہوئے گا میرا روزہ. ایون نیو یارک کی اگر آپ بات کریں، نیو یارک میں روزہ رات کو تقریباً 9 بجے افطار ہو رہا ہوتا ہے. بھائی میں سعودیہ کے حساب سے کھولوں 6 بجے کھول لوں گا، میں 9 بجے تک کیوں کھولوں؟ میں نیو یارک میں بھی سعودیہ کے حساب سے چلوں. پھر نیو ہیمسفیئر اوپر چلے جائیں آپ، میں وہاں پہ بھی 10:30 بجے روزہ کی افطار کروں، میں سعودیہ کے حساب سے کروں 6:30 بجے. تو بھائی صاحب دا پرابلم از کہ باقی تمام جگہوں کے اوپر روزہ میں نے افطار کرنا ہے سورج دیکھ کے. جہاں پر سورج اگ نہیں رہا وہاں پہ میں سعودیہ کے حساب سے کروں؟ کیوں؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اللہ نے تو قرآن میں نہیں کہا کہ سعودیہ کے حساب سے کرو. اگر اللہ قرآن میں کہتے تو سعودیہ کے حساب سے کرو، تو پھر ہر جگہ پہ سعودیہ کے حساب سے ہونا چاہیے. یعنی کہ آپ کے پتہ لگ گیا آپ کو کہ اللہ نے قرآن میں ایسی بات کہہ دی ہے جو کہ آج کل امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمان وہاں پہنچ گئے. ناٹ اس وقت بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی، کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی تھی. مسلٹے نہیں تھے وہاں پہ، مسلٹوں نے ایکسپینشن وہاں پہ اب کی ہے جا کے. پہلے مسلٹوں کی وہاں پہ ایکسپینشن نہیں تھی، ٹھنڈ تھی، مسلٹوں کو ان علاقوں میں لڑائی شڑائی کر رہے تھے، یہاں پہ چیزیں لے رہے تھے. اب وہاں پہ کیوں گئے مسلٹے؟ کیوں؟ پٹرول ہے وہاں پہ، پٹرول، پیسہ ہے، پیسہ، اس لیے وہاں گئے ہیں. پہلے وہاں پہ کبھی انہوں نے اٹیک کیوں نہیں کیے؟ بھائی اتنی دور کون جائے گا اتنی ٹھنڈ کے اندر، کیوں وہاں پہ کرنا؟ اب جا رہے ہیں، علاقے وہاں پہ تھے، انسان وہاں پہ بستے تھے. اللہ کو نہیں پتا تھا کیونکہ اللہ کہاں پہ تھا؟ سعودی عربیہ میں. 7ویں سینچری میں ایک انسان کا بنایا ہوا خدا ہے، 7ویں صدی کے ایک انسان کا بنایا ہوا خدا ہے، اور کچھ بھی نہیں. دیٹ از دا ریالٹی آف اسلام. بلیک پنک صاحب کہتے ہیں عبید ایلین ہے، اس کا دماغ گھٹنے میں ہے. نہیں سر، اس کے دماغ ہی نہیں ہے، گھٹنا تو بڑی دور کی بات ہے. انونیمس پی کے صاحب کہتے ہیں مولوی نے بکری سے کہا اس بکری کو کون قبول کر رہا ہے؟ کون قبول کر رہا ہے نکاح میں؟ تیری بہستی تو یہ تم عبیدر کے ماں باپ کی بات کر رہے ہو. I don't know. بکری بولی می، پھر عبیدر پیدا ہوا اور میں ہوا کچھ ایسا ہی تھا. میں تمہارا چیٹ پڑھے پہلے بغیر بول دیا یار. عبیدر کے باپ نے واقعی نکاح بکری سے ہی کیا ہوگا جو یہ بکرا پیدا ہوا. انبلیویبل. شکل سے انسان لگتا ہے، آواز، لہجے اور عقل سے بکری ہے. انبلیویبل. آئی ڈونٹ نو یہ بندہ ہمارے براڈ کاسٹ میں آتا ہی کیوں ہے. تو دوستو دس از دا ریالٹی. جیسا کہ میں نے کہا تھا آج کی سٹریم چھوٹی ہونے والی ہے.
2-2.5 گھنٹے پہ ہم بند کریں گے. تو آئی گاٹا کلوز ناؤ. امید ہے آپ لوگوں کو یہ چھوٹی والی لائف اسٹریم بھی پسند آئی ہوگی. میں اب جا رہا ہوں انجوائے کرنے. آپ لوگ بھی انجوائے کیجئے. کھابا شابا کھانے جا رہا ہوں بہترین قسم کا. آئی ڈونٹ نو چکن باربیکیو ٹکا تو نہیں مجھے ملے گا, لیکن کچوری اور آلو کی بھاجی وہ مجھے پسند ہے, بڑی مزے کی ہوتی ہے وہ کچوری یار, بہت ہی پپو ہوتی ہے. میں سوچ رہا تھا کسی دن وہاں سے جو ہے نا اس کے گھر سے کچوریاں جو ہے نا اٹھا کے لے آؤں اپنے پاس, اور گھر میں چکن ٹکا باربیکیو مسالہ بنا کے نا اس کے ساتھ یہ کچوری کھاؤں, بڑا مزہ آئے گا. لیکن پوچھوں گا اگر میں بھابھی سے کہ یہ والی کچوریاں میں اڑا کے لے جاؤں. لیکن اینی ہاؤ, کچوری کے ساتھ چھولے اور کیا کہتے ہیں اسے, آلو کی بھاجی بڑی زبردست ہوتی ہے یار. کیا پپو آلو کی بھاجی تھی لاسٹ ٹائم میں نے کھائی تھی, اوئی ہوئی ہوئی ہوئی, منہ میں پانی آ گیا. بڑی زبردست آلو کی بھاجی ہوتی ہے وہ تو کچوری کے ساتھ. لیکن وہ کچوری نہیں ہوتی, پوری طرح کی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے آٹے کی پوری ہے. تو I'm gonna have some fun. امید ہے آپ سب لوگ بھی فن کر رہیں گے. ویکنڈ ہے, فن کیجئے, انجوائے کیجئے, بیکاز بہت امپورٹنٹ ہے انجوائمنٹ کرنا بھی تھوڑا تھوڑا. اور اس انجوائمنٹ کے اندر آپ کے کوئی مومنٹ بھائی دوست یار آپ کے ساتھ آئیں گے تو ان کو ضرور بتائیے, ان کو ضرور بتائیے کہ یار آپ کے اس قرآن میں جو بات لکھی ہے یہ ہماری اس دھرتی کے اوپر امپلیمنٹیبل نہیں ہے, دھرتی کے اوپر امپلیمنٹیبل نہیں ہے. تو جسٹ get rid of it, get rid of it, leave it, leave it, چھوڑ دیں, بھول دیں اس کو. اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. Have a blessed day, evening or night wherever you are. اللہ اصغر و یشوع اکبر العظیم. God bless you all.